فواد صاحب، آج آرمی چیف کی جانب سے جو تقریر کی گئی، کیا سمجھتے ہیں کتنی مؤثر تھی، خاص طور پر بھارت کی اس چال بازیوں میں کہ جو ایک دفعہ پھر سے شاید وہ دوبارہ سے لانچ کرنے کو تیار ہے، کہ جہاں پر سندور 2 کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے؟ دیکھیں جی، بھارت نے اس سے پہلے بھی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ہی سندور 1 کیا تھا کہ جو ان کے ماتھے کا سندور جو ہے وہ اجڑ گیا تھا، اس کو انہوں نے مزید اجاڑ دیا۔ اب وہ سندور 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، 5 کریں، لیکن ایک بار ڈیٹرنس پاکستان کی قائم ہو گئی، اور وہ ڈیٹرنس یہ تھی کہ جدید وارفیئر جو تھا، کس طریقے سے جہازوں کو جیم کرنا ہے، ان کی کمیونیکیشن کو جیم کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ میزائل لانچنگ کا پورا ایک ایسا نیٹ ورک قائم کرنا ہے کہ جو انگیج کر دے S-400 کو، اور وہ یہ طے نہ کر پائے کہ اس نے کس میزائل کو جو ہے وہ کس وقت ہٹ کرنا ہے۔ پھر S-400 جو خود جو نشانہ بن گیا اس پورے معاملے کے اندر، پھر بھارت کے بجلی گھروں کو جو ہے وہ جام کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، سائبر اٹیک کیے گئے۔ تو ایک ملٹی ڈومین پاکستان نے جو اپنی ڈومیننسی دکھائی تھی گزشتہ برس، وہ اتنا آسان اب ہندوستان کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی آپریشن سندور 2، 3، 4، 5 کا سوچے۔ وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، صرف گولے چلا دینا، فوجوں کا ایک دوسرے ملک میں داخل ہو جانا۔ یہ تو ہم نے جنگوں کا سنا تھا کہ 65 میں بھی یہی ہوا، 71 میں بھی یہی ہوا کہ دو بدو، شانہ بشانہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، توپ خانے بھی چلے۔ اس جنگ کے اندر جو گزشتہ برس آج ہی کے دن جو ہے وہ سیز فائر کا نتیجے میں اختتام پذیر ہوئی، اس میں بالکل ایک نیا چہرہ دیکھا۔ دیکھیں، ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ بھی اس جنگ کے 1 ماہ بعد ہوا تھا، اور پھر اب جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے اس کے 1 سال یا 9-10 مہینے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے آیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ میزائلوں کے ذریعے کیسے جنگ لڑی جاتی ہے، DVR ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جدید دنیا کی جو سب سے بڑی جنگ تھی، حالانکہ رشیا اور یوکرین کے درمیان بھی ایک جنگ جاری ہے، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تو جدید دنیا کی جو سب سے بڑی جنگ تھی، اور جب میں جدید دنیا کہوں گا تو پھر اس میں DVR میزائل ہو سکتا ہے۔ سلمان، آپ پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، آپ نے پڑھ لیا ہو کہ DVR میزائل، DVR ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بیونڈ ویژول رینج، یعنی کہ آپ کراچی میں اگر بیٹھے ہو تو حیدرآباد سے آگے۔ یہ تو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، کچھ نہیں پتا کہ کراچی میں بیٹھے ہو اور لاہور تک کا میزائل کوئی آ چکا ہو۔ ہم نے جو ابھی تک دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ کراچی میں بیٹھے تھے اور آپ نے حیدرآباد کراچی سے 200 کلومیٹر دور ہے، 135 کلومیٹر کا موٹر وے، باقی 200 کلومیٹر دور ہے۔ تو 200 کلومیٹر دور کوئی مار کرے میزائل اور جہاز کو گرا دے، یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی دور تک جو ہے وہ کیسے مار ہو سکتی ہے۔ پھر ہندوستان کو جواب میں جو پاکستان کی بیسس پہ حملہ کیا، اس کے بعد ایک اور شدید جواب جو گیا، پھر کس طریقے سے انفارمیشن وارفیئر کو پورے کو مینج کیا گیا کہ DGI-SPR نے ایک لمحے میں ہمیں بتاتے رہے کہ جی اتنے میزائل فائر ہوئے تھے، ان ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اتنے بجے ہم جو ہے وہ جواب دیں گے، اس طریقے کا ہم نے جواب دیا ہے۔ یہ پورا ایک ایسا ملٹی ڈومین تھا کہ جو دنیا نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اب جنگ ہوگی کس طریقے سے۔ اور یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ اس کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ یہ 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے اور وہ اتنا بے پر جائے کہ وہ ایٹم بم ایک دوسرا فریق جو ہے وہ چلانے پہ تیار ہو جائے، تو آدھی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ دیکھیں، 2 بڑے بڑے ہاتھی اگر آپس میں ٹکرائیں تو اس میں جو ہے وہ چونٹیاں تو ویسے ہی کچلی جاتی ہیں، اس میں تو پتہ نہیں لگتا کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ملٹی ڈومین، ایک بہت بڑا وارفیئر تھا، جس میں سائبر ڈومین میں بھی معاملات ہوئے، DVR میزائل بھی فائر ہوئے، دنیا کے جدید ترین میزائل جو اس کے اندر فائر ہوئے، دنیا کے جدید ترین طیارے جو ہے وہ گر گئے، جس کے اندر جو ہے وہ آرٹلری اتنی جو ہے وہ برسی کے ہمیں ایک ذمہ دار نے بتایا کہ شاید 1965 کی جنگ میں پورے 17 دن میں جتنے ٹن جو ہے وہ دونوں جانے سے فائر ہوئے تھے، اتنے جو ہے وہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فائر کر دیے گئے۔ یعنی کہ آرٹلریز نے بھی تباہی مچا دی، توپوں کا منہ جو ہے وہ اس نے چوکیوں پہ چوکیاں اڑا دی ہیں، بھارت نے جو ہے وہ سفید جھنڈے لڑا دیے۔ اگر اس جنگ کو دیکھا جائے، پیپرز کے اوپر دیکھا جائے، تو یہ بہت بڑا مارکا تھا کہ جس میں پاکستان نے اپنی ڈومیننس قائم کی۔ اور جب ہم ڈومیننس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان فاتح تھا، پاکستان نے جو ہے وہ ان جہازوں کو گرایا کہ جو دنیا کے اندر اس وقت سمبل آف پاور ہے، جو رافیل کے نام سے جدید ترین طیارے، بالکل بڑا وہ کہلاتا ہے، تو پاکستان نے اس کو گرایا۔ پاکستان نے فتح 1 میزائل جس طریقے سے لانچ کیا، اس کا ایک پورا ایک نیٹ ورک بنا دیا، S-400 کو جس طریقے سے تباہ کیا،
اگر آج آپ پیپر کے اوپر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ جو حالیہ تاریخ ہے اس کی بہت بڑی جنگ تھی. بالکل.